اگر کوئی چیز امت مسلمہ کے بچوں کو بچا سکتی ہے، امت مسلمہ کی بچیوں کو بچا سکتی ہے، تو وہ صرف ایک ہی شے ہے، وہ رسول اللہ کی محبت کی تربیت، تعلیم ان کو دینا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا رنگ اگر پیش کرنا ہونا تو میں کہتا ہوں امام احمد رضا فاضل بریلوی سے بڑا کوئی استاد نہیں۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جو رنگ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے قوم کو پیش کیا ہے، اگر وہ رنگ چڑھ جائے تو خادم حسین رضوی بھی اسی رنگ کا چمکتا ہوا ایک ستارہ ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے میں ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن رحمت چھوڑ کے بندہ جائے تو کیوں جائے؟ کیوں جائے؟ کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مقام، مرتبہ، شان، عظمت، رفعت عطا فرمائی کہ آپ کی شان و عظمت کے بارے میں کیا خوب بات لکھی۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و رفعت یہ ہے کہ عرش عظیم، عرش قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہوگا وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عرش عظیم کا رب ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ عرش عظیم کیا ہے؟ عرش عظیم اللہ کا عرش ہے، اور یہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پہلے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اور عرش عظیم کے بارے میں حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ عرش عظیم ایسے ہے جیسے یہ ساری کائنات ایک بہت گھنا جنگل ہو، اس گھنے جنگل میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ فرمایا عرش اعظم کے سامنے، عرش عظیم کے سامنے اس ساری کائنات کی یہ حیثیت۔ سنیں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے وہ عزت و رفعت بخشی کہ عرش عظیم جیسے ہزاراں ہزار، عرش عظیم جیسے، سارے بولیں، عرش عظیم جیسے ہزاراں ہزار حضور کی عزت و رفعت میں یوں گم ہو جائیں جیسے ایک بہت بڑا لق دق صحرا ہو، اس صحرا کے اندر ایک ریت کا ذرہ وہ اس صحرا میں فنا ہو جاتا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ فرمایا عرش عظیم اتنا بلند عرش ہے لیکن رسول اللہ کی عزت و رفعت میں وہ یوں فنا ہو گیا۔ اب بتائیں دل لگانے کی جگہ کون سی ہے؟ یہ میچ دیکھنا، یہ فیس بک استعمال کرنا، یہ یوٹیوب پہ بیٹھنا، یہ ادھر ادھر کی خوشگپیوں میں مصروف ہونا، ادھر ادھر کی مصروفیات رکھنا، یا ان کی بارگاہ میں حاضر رہنا، ان کے دین کی خدمت کرنا، ان کی شان و عظمت پہ پہرا دینا، ان کی ختم نبوت کا پرچم بلند کرنا، کہ جن کی شان و عظمت یہ ہے کہ عرش عظیم ان کی عظمت کے سامنے یوں فنا ہو گئے۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علوم عطا فرمائے، ان علوم کی کیا شان ہے۔ آج کتابیں پڑھتے پڑھتے بچوں کی کمر جھک جاتی ہے، 20 سال کی ڈگریاں لے کر بچے خاک چھان رہے ہیں۔ کاش نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو علم فرمایا وہ علم پڑھا ہوتا۔ حضور کے علم کی شان کیا ہے؟ فرمایا علوم اولین و آخرین، ما کانا وما یکون، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے۔ فرمایا علوم اولین و آخرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بحر علوم کے سامنے، حضور کے علم کے سمندر کے سامنے اولین و آخرین کا علم، اس کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا یہ حضور کے علم کی نہریں ہیں، حضور کے علم کی۔ اور اگلی بات جو فرمائی، فرمایا یا جوشش فیوز کے چھینٹے قرار پائے۔ نہر جب بہ رہی ہے تو بہ رہی ہے، لیکن جب اس میں جوش آ گیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ چھینٹے باہر ڈالتی ہے، پھر چھینٹے باہر پڑتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ کے علوم کی شان یہ ہے کہ یہ اولین و آخرین کا جو علم ہے یہ حضور کے علم کے چھینٹوں میں سے چھینٹے ہیں۔ کاش یہ باتیں حضور کی امت کو بتائی جاتی، ان بچوں کو یہ سبق پڑھائے جاتے، تو پھر یہ حضور کے علوم، حضور کی شان و رفعت کی باتیں پڑھتے تو ان کے دلوں میں ذوق آتا، ان کے دلوں میں شوق آتا، اور پھر یہ حضور کی شان و عظمت کے سامنے کسی اور کو خاطر میں نہ لاتے، پھر یہ عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتے۔ لیکن چونکہ ان کو تعلیم کے تیزاب میں ڈالا گیا، چونکہ ان کی تربیت ایسے اداروں میں ہو رہی ہے کہ
کہ جہاں یہود و نصارہ کا نصاب پڑھایا جا رہا ہے، جہاں یہ باتیں پڑھائی نہیں جا رہی، اور مسجدوں سے ان کو دور کر دیا گیا، محراب و منبر سے ان کو دور کر دیا گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا جو آپ آج دیکھ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت یہ ہے کہ پھر حضور کی جو بصارت ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا 6 جہت، 6 جہتیں، فرمایا دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، کوئی چیز دنیا کے اندر اور عالم ملکوت السماوات والارض، فرمایا کہیں بھی کوئی شے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بصارت سے پوشیدہ نہیں۔ حضور ساری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں، ساری کائنات کو۔ اللہ اکبر، عرش اعظم یہ تو عالم امر کے بعد ہے نا، عالم امر کے اندر بھی رسول اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور ایسے دیکھتے ہیں جیسے اپنی ہتھیلی کو حضور ملاحظہ فرماتے ہیں۔ صرف اتنا نہیں بلکہ فرمایا مرکز دائرہ کن، مرکز دائرہ کن رسول اللہ۔ اگر یہ سبق پڑھایا ہوتا تو مجھے بتائیں کیا امت آج کہیں اور جاتی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت، اللہ اکبر، حضور کی بصارت، پھر حضور کی سماعت یہ ہے کہ حضور زمین پہ جلوہ فرما ہیں تو پھر آسمانوں کی آواز حضور سنتے ہیں، اور جب حضور جنت میں چلے جاتے ہیں تو سیدنا بلال کے پاؤں کے چلنے کی آواز حضور سماعت ہیں، سیدنا بلال کے قدموں کی آواز حضور جنت میں سماعت فرماتے ہیں۔ حضور کی سماعت کا عالم یہ ہے۔ اور پھر بات امام احمد رضا نے ایسی کر دی کہ قلم ہی توڑ دیا۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ فرمایا رسول اللہ کی شان یہ ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں خدا وہی چاہتا ہے۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی، اس بات کے بعد تو بندہ وجد میں آ جائے، کو کئی روز تک، کیا زندگی کے آخری سانس تک کیف ہی نہیں اترے گا۔ فرماتے ہیں یہ جو چاہتے ہیں خدا وہی چاہتا ہے، یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ آپ بات کو سمجھیں، جو یہ چاہتے ہیں وہ خدا چاہتا ہے، یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور فرمایا بغیر ان کے واسطے رب ذوالجلال کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ انبیاء بھی ان کی بارگاہ میں ملتمس رہے کہ حضور اپنے کرم کے چھینٹے ہمیں عطا فرمائیں۔ حضور عالم ارواح میں حضور کی روح انبیاء کی ارواح کی تربیت فرماتی رہی۔ پھر امام احمد رضا نے شان مصطفیٰ کو یہ بیان کر کے کس انداز میں امت کو سبق پڑھایا، فرمایا بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا ہاشا، غلط، یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ فرمایا کوئی براہ راست رب سے لے لے، نہیں نہیں نہیں، ہاشا ہاشا، غلط، یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ یہ اندھے بندے کا کام ہے، اندھے بندے کا کام ہے کہ جو رب سے بغیر حضور کے واسطے سے مانگتا ہے، جس کو جو ملا، جتنا ملا، جہاں ملا، جب ملا، صدقہ تیرا، صرف حضور کا صدقہ ملے گا۔ اگر امت کو یہ سبق پڑھا دیا جائے تو پھر بتائیں امت حضور کے عزت کے لیے کھڑی نہ ہوگی؟ لیکن امت کو سبق یہ پڑھایا نہیں جا رہا۔ لوگ اپنے فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، پیر صاحب اپنی فضیلت، استاد اپنی فضیلت، رہنما لیڈر اپنی فضیلت، ہر وقت اپنی فضیلت کے پروگرام چلاتے ہیں۔ پروگرام چلانا ہے تو صرف ایک ہی چلاؤ، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ چلاؤ نا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، یہ چلاؤ، خلق سے اولیاء، مخلوق میں سے اللہ چنتا ہے اولیاء کو، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں پھر اولو العزم، حضرت نوح علیہ السلام، ان کا مرتبہ جہاں ختم ہوا عیسیٰ علیہ السلام، ان کا مرتبہ جہاں ختم ہوا موسیٰ علیہ السلام، ان کا مرتبہ جہاں ختم ہوا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور پھر جہاں ان کا مرتبہ ختم ہو جائے وہاں سے رسول اللہ کا مرتبہ شروع ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ پھر وہ رب جانتا ہے کہ اس نے ان کو کیا عطا فرمایا۔ دوستو یہ تربیت اپنے بچوں کو دیں، یہ جمعے کے خطبے کی حد تک نہیں ہے، اپنے بچوں کو یہ سکھائیں۔ ماؤں کو اگر یہ تربیت دی جائے تو وہ اپنے بچوں کو گھٹی میں حضور کی محبت دیں، ان کے دودھ میں رسول اللہ کی محبت کا اثر بچے کے دل میں اتر جائے۔ لیکن ملت کی بیٹیوں کو تو کہاں لگا دیا گیا، ان کا تقدس ہی پامال ہو گیا۔